الله 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 الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمام ساتھی دل کی محبت سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز سامعین، ایک ایسا وقت تھا جب نوجوان اور بوڑھے سب حضرات رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، اللہ رب العزت کی یاد کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل میں لگاتے تھے. آج ہم وہ زمانہ بھول گئے. آج ہم بہت اللہ رب العزت کی یاد سے دور ہو گئے، کیونکہ پہلے جو خلوتیں، جو تنہائیاں اللہ رب العزت کی یاد میں گزارا کرتے تھے، اب وہ تنہائیاں نیٹ کے نظر بن چکی ہیں. اس تنہائیوں میں جو اللہ رب العزت کی یاد ہوا کرتی تھی وہ دو وجہوں سے ہم سے چھن چکی ہے. نمبر ایک،
پہلے جب بھی رات کی وقت میں تنہائی ہوتی تھی تو بندہ اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا تھا، اب جب بھی کوئی وقت ملتا ہے تو بندہ موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ سمارٹ موبائل نہیں ہے، یہ دین اسلام تباہ کرنے والا میزائل ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس موبائل کی وجہ سے آج ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹے اگر ہم حساب لگائیں تو ہمارا جو اکثر وقت ہے وہ اسی نیٹ پر گزرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد، تنہائیوں کی جو عبادتیں ہم سے چھن گئی ہیں وہ ہے دوسرے مسلمانوں کی عیبوں کے پیچھے پڑنا۔ 24 گھنٹے اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں تو ہم کسی نہ کسی کی عیبوں پر نظر لگائے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی عیبوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لیے افلاطون سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ خطرناک مرض کون سا ہے، کون سا مریض سب سے زیادہ خطرے میں ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ وہ مریض جو اپنے مرض کو مرض ہی نہ سمجھے وہ سب سے زیادہ خطرناک مرض ہے۔ آج ہمارے اندر جو عیب ہیں ان پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، تو ایسے سمجھو اگر ظاہری کسی کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو، اس کو وہ مرض ہی نہ سمجھے تو جلدی ہی وہ بندہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ روحانی امراض سے غافل ہے وہ جلدی سے جلدی روحانی موت پر جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ظاہری حالات سے ہم دیکھتے ہیں اس قدر بندہ غلط کاریوں میں مبتلا ہو گیا اور پھر اس کو غلط بھی نہیں سمجھتا۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی اس کی فسق و فجور کی زندگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کی زندگی ہوتی ہے۔ جب اس کو کچھ کہا جائے، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے میں کون سا کوئی گناہ کر رہا ہوں، یعنی اپنے گناہ کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے کوئی افسر ہے، جب وہ رشوت لے رہا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا تو ضروری ہے۔ اس کا نام بہانہ رکھ دیا، بدل دیا، اصل جو چیز تھی رشوت، اس کا نام ہی بدل دیا۔ آج کوئی جھوٹ بولتا ہے، اس کو جب کہتے ہیں کہ بھائی آپ جھوٹ نہ بولیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف بہانہ کر دیا۔ شیطان نے ہمیں وہ نام ہی تبدیل کروا دیے جس کو ہم پہلے گناہ کہا کرتے۔ تو معزز سامعین، آج ایک بندہ ہے وہ جب کلین شیو ہونے جا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں داڑھی بنوانے جا رہا ہوں، اس سے نہیں کہتا کہ میں داڑھی بگاڑنے جا رہا ہوں۔ تو آج جو اصل چیز ہے وہ ہم سے نکل چکی ہے۔ معزز سامعین، اب اپنے عیب ہمیں کیسے نظر آئیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مشائخ کی صحبت میں رہنا۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہے گا، کیسا بھی کوئی بیمار ہو، جب معالج کی نظر میں رہے گا، جب بڑے اسپیشلسٹ کی نظر میں رہے گا تو ان بیماریوں سے جان چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر کر سکتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اسپیشلسٹ سے، اچھے کسی ڈاکٹر سے دور ہو اور اس کے جسم میں ہزاروں قسم کی بیماریاں لگی ہوں تو اس کا کیا حال ہے؟ تو معزز سامعین، آج ہمارے اندر جتنی روحانی امراض ہیں جن کا اگر تذکرہ کیا جائے تو جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لے لیں، انسان کے اندر ہر وقت شہوت سوار ہے، یہ ایک روحانی مرض ہے، اس کی علاج ہونی چاہیے۔ ایک غصہ روحانی مرض ہے
اس کی علاج ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ حرص اور حسد یہ ایک روحانی مرض ہے، اس کے ساتھ تکبر ایک روحانی مرض ہے۔ اگر ان کی اصلاح ہو گئی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے تو ٹھیک ہے، ورنہ فرشتے اس کا قبر میں علاج کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ مسلمان تو یقیناً جنت میں جائے گا، لیکن کوئی بھی روحانی امراض کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا تو اپنی خوشی سے اپنی محنت سے اس دنیا میں وہ محنت کرے، یا روحانی مرض اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے، پھر جنت میں جائے گا، ورنہ قبر میں اور حشر میں فرشتے اس کا علاج کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اسی لیے مشائخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، وہ اصلاح کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر جو ہیں وہ غلط ہیں، یہ چیزیں آپ کے اندر صحیح ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب اس کا ایک مرید تھا، وہ رات کو روزانہ جنت کے باغات دیکھتا تھا، تو اللہ والے تو بہت بڑے نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ اس مرید کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ اس نے بطور نصیحت اس کو کہا کہ آپ کو جب رات میں جنت کے باغات نظر آئیں تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ تو اس کے دل میں، مرید کے دل میں خیال ہوا کہ یہ جو شیخ ہے یہ میرے ساتھ تو حسد کرنے لگ رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی منزلیں عطا کی ہیں اور میں آگے نکل چکا ہوں کافی باتوں میں۔ جب رات کو پھر خواب دیکھا اور وہی سبز باغ دیکھے، جنت والے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی تو وہ سارے کے سارے گم ہو گئے، صرف دھواں ہی دھواں اس کو نظر آیا۔ صبح آ کر کے شیخ کو بتایا، حضرت واقعی کل آپ نے جو فرمایا لا حول ولا قوت پڑھ لو، یہ آپ کو شیطان سبز باغ دکھا رہا ہے، یہ صحیح ہوا۔ تو اللہ والے بہت بڑی نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی بھی اس زمین میں کوشش کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں اور امت کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بادل میں سے شیطان نے آواز دی کہ آج کے بعد آپ کو عبادت معاف ہے، آپ نے بہت بڑا مجاہدہ کیا، بڑے اپنی قربانیاں کی ہیں، آج کے بعد آپ کے اوپر کوئی عبادات نہیں ہے، آپ لہذا مرفوع قلم ہیں، یعنی آپ سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، آج کے بعد آپ عبادت سے فارغ ہیں۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی کو بڑے اللہ والے تھے، عجیب نظر رکھنے والے تھے، تو اس نے پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان بھاگنے لگا اور دوسرا بار کیا کہ عبد القادر آپ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے فضل میں بچایا ہے، میں اپنے علم سے نہیں بچا۔ تو معلوم ہوا کہ شیخ کو جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، اس کے حساب سے نور فراست سے وہ اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور بندوں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے عیبوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ولو القى معاذرا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے، کتنے بھی بندے بہانے بنائے، لیکن انسان کا اپنا جو دل ہے وہ مفتی ہوتا ہے، انسان کی جو ضمیر ہے وہ غلط ہو تو غلط بتاتا ہے، صحیح ہو تو صحیح بتاتا ہے، خود انسان کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ولو القى معاذرا، پھر وہ بہانے بناتا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان میں، اپنے دل کے اندر، تو ہم 24 گھنٹے کس قدر غلط زندگی گزارتے ہیں، اور پھر اصولوار اصول کو ٹھہراتے ہیں، بھائی زمانہ خراب ہے، سارے لوگ خراب ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم خود صحیح ہو جائیں تو ہمیں کسی کا کیا نقصان ہوگا، کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، اگر ہم خود خراب ہوں گے تو پھر دوسروں کے بارے میں کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہر بندہ اپنے کردار پر ڈال کے پڑھتا ہے ایک بار، کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے،
یعنی اپنے جو کیے ہوئے اس کے جو عمل ہوتے ہیں، جو حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتا، دوسرے کو خراب کہہ رہا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، اگر کسی کا کوئی عیب دیکھے تو اسی وقت اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو مکھی ہے وہ سارے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں گندگی ہو، جہاں کوئی زخم ہو، جہاں کوئی ریشہ بہہ رہا ہو، وہاں آ کے بیٹھتی ہے۔ اس بندے کی عادت تو اس مکھی جیسی حرکتیں ہیں جو پورے انسان کی نیکی کو، تقویٰ کو، اچھے اعمال کو چھوڑ کے اس کے اندر جو کمزوری ہے اس پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا ہی تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندہ ہر وقت اپنی عیبوں کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک جزامی ہنسے زکامی پر، یعنی اس ایک بندے کو اپنے جسم میں کوڑ کی بیماری لگی ہوئی ہے، یعنی اتنی خطرناک مرض لگی ہوئی ہے، لیکن وہ دوسرے کو جب دیکھتا ہے زکام ہے تو پھر اس کے اوپر ہنستا ہے کہ اس کو زکام لگے۔ یعنی اپنے اندر جتنے بھی عیب ہوں گے، اپنے اندر جتنی بھی خرابیاں ہوں گی، ان کا تو وہ ذکر نہیں کرے گا، دوسرے کے اندر کوئی معمولی خامی ہوگی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال لیتے ہیں، ایک بھینس نے ایک گائے کو کہا کہ آپ کی دم کیوں کالی ہے؟ اس نے فرمایا کہ حضرت آپ تو پورے کالے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، میری صرف دم کالی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم مکمل کالے ہوئے پڑے ہیں، گناہوں کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کو خراب کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المومن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی مومن میں غلطی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ ہماری اپنی غلطی ہے، ہمارا اپنا اصل چہرہ ہے وہ دوسرے مومن میں نظر آ رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آئینہ میں ہم اپنی تصویر دیکھیں گے تو ہمیں تو اپنی ہی تصویر نظر آئے گی، آئینہ تو خراب نہیں ہوگا۔ تو مومن بھی خراب نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی غلطی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ شہاب الدین اپنے مرید حضرت شیخ سعدی کو فرمایا صرف تصوف میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھاتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے انشاءاللہ العزیز آج کے بعد آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ فرمایا کہ کبھی اپنے پہ خود بے نہ ہونا، کبھی دوسرے پہ بد بے نہ ہونا۔ اس نے فرمایا حضرت اس کا مطلب کیا؟ فرمایا کبھی اپنی اچھائیوں کو نہیں دیکھنا اور کبھی کسی مسلمان کی برائیوں کو نہیں دیکھنا، تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو معزز سامعین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہیں۔ جب عام بندہ سوچتا ہے کہ میرے اندر تو اتنا زیادہ مرض نہیں ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب ٹیسٹیں کرواتا ہے، ان کی رپورٹیں جب آتی ہیں تو ان کا پورا جسم بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہم کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہمارے اندر کوئی روحانی مرض ہے، لیکن جب ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتے ہیں اس کی نظر کی وجہ سے ہمارے اندر یہ راز کھلتا ہے کہ ہم کتنے روحانی امراض میں مبتلا ہیں، کتنی غلط کاریوں میں ہم 24 گھنٹے مبتلا ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ تو معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عیبوں کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کی اور مومنوں کی عیبوں کو دیکھنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے،
اور سارے علموں کا خلاصہ اور نچوڑ میں آخری مختصر بات کر کے سمیٹتا ہوں اپنی بات کو۔ آج کل عام جو عیب اور برائی ہے روحانی ہمارے اندر، وہ مختصر اور تین ہے۔ سب سے پہلی بد نظری ہمارے اندر عام ہے، اپنی نظر کو غلط استعمال کرنا، اس کو بندہ عیب ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اس قدر یہ خطرناک مرض ہے جب بندہ کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اسی ایک نظر کی وجہ سے ایک یا دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں بندے اللہ رب العزت سے دور ہیں، اللہ رب العزت کی محبت اور قرب سے دور ہیں، صرف اس ایک بیماری کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا اور خطرناک جو مرض ہے ہمارے اندر روحانی، وہ نظر ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل تو اپنی جگہ میں آپ کو بتائی جائے گی اپنے وقت پہ، لیکن مختصر آج اس نشست کا خلاصہ اور نچوڑ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس عیب پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے زبان پر کنٹرول کریں۔ آج کل ہم ہر وقت کسی نہ کسی کی دل آزاری میں اپنے زبان کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو کوئی اہم بھی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان کا بول اتنا اہم ہے کہ ایک بندہ معمولی بول غلط کہتا ہے، نافرمانی کی بولتا ہے، جس کی وجہ سے جنت سے وہ جہنم کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور کوئی اچھائی کا بول بولتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی چوٹی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ بندہ جس چیز کا احتیاط کرے وہ ہے حرام لقمہ کھانا، حرام لقمے سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج جو ہم اپنے اندر سے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو بالکل محسوس نہیں کرتے، یہ ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ آج آپ بھی اللہ کا نام لے کر اپنی آنکھوں کی، زبان کی اور لقمے کی حفاظت کریں، انشاءاللہ آج ہی آپ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز پائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چند کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند کلمات، ہمارے مشائخ یہ جو مجلس رکھتے ہیں ان کا اصل مقصد بیان نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے توبہ کی کلمات پڑھ کے اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کرنا، بقیہ جو زندگی ہوتی ہے اس پر عزم کرنا کہ آج کے بعد میں نیکی اور تقویٰ کی اور پرہیزگار والی زندگی انشاءاللہ گزاروں گا، یہی ان کا مجالس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پہلے وہ توبہ کی کلمات پڑھیں گے، پھر آپ کو چند معمولات بتائیں گے، ان معمولات کو باقاعدگی سے کرنا ہے۔ آج ساتھی تو پوچھ لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت دنیا سے جان نہیں چھوٹ رہی، عشق مجازی دل سے نہیں نکل رہی، حالانکہ ہم کسی ڈاکٹر سے کوئی نسخہ لکھوائیں گے، اس کو جیب میں رکھ دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو اگر استعمال کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اعمال بتائے جاتے ہیں اگر ہم ان پر آج سے ہی عزم کر کے پابندی کریں گے، شیطان نہیں کرنے دے گا۔ شیطان کا اصل تو مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ سے دور رہے، اپنی آخرت کو بگاڑ کر یہاں سے چلا جائے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا عقل مند بندہ وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو ہماری جو زندگی غفلت میں گزر چکی ہے اس سے آج ہم توبہ طائب ہوں گے، بقیہ جو زندگی ہے اس کا عزم کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا
عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اب ہم ان کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ رب العزت دل کو منور فرمائیں گے، دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھر جائے گی، فکر آخرت دل میں آ جائے گی، دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی گندگیوں سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ سب سے پہلے ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک تو بندہ آج جو ہم نے یہاں توبہ کی ایسے حفاظت کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے مسجد میں توبہ کی ہے، آج کے بعد میں اپنے علم اور ارادے سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان پھر بھی کمزور ہے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو پھر بندہ استغفار پڑھے، صبح و شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تصویر۔ یہ بھی اگر قرآن پاک میں حکم ہے استغفروا ربکم، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے۔ دوسرے نمبر پہ عمل بتایا گیا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سلسلے کا درود یاد ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پڑھ لے 100 دفعہ صبح۔ قرآن پاک میں درود پڑھنے کا بھی حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت، اس کا بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، آپ کو جتنا آسانی سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو اتنا کرو۔ روزانہ 1 پارہ ہو، آدھا پارہ، 1 پاؤ، جتنا بھی آسانی سے تم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو، لیکن زندگی کا کوئی ایک ایسا دن نہ ہو جو اللہ رب العزت کے کلام پڑھنے کے بغیر گزرے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے وقوف قلبی، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں خفیہ طریقے سے۔ وہ یہی ہے اللہ والے فرماتے ہیں دست بکار دل بیان، ہاتھ کام کاج مشغول ہو اور دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ دل میں دھیان رکھے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جب بندے کو یہ بھول جائے اللہ اللہ کرنا، پھر جب یاد آ جائے تو استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میں کس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہوں کہ آپ کی یاد مجھ سے نہیں ہو رہی، پھر دعا کر کے استغفار کر کے شروع ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیں گے۔ یہ بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ مراقبہ 5ویں نمبر پہ، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو اس کے نام سے یاد کرو ساری دنیا سے ہٹ کر کے۔ بندہ تنہائی میں بیٹھے باوضو ہو کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لے اور دل میں اور جو کچھ دل میں ہے اس کو نکال کر یہ تصور کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکرانے کے طور پہ خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ کا مراقبہ جب آپ شروع کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ دل میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ بے شک 10 منٹ ہی موبائل چارج پہ لگا لیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ کتنی چارج ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بیٹری، دل جو انسان کی بیٹری ہے، جب اس کو ہم اللہ کی محبت سے، اللہ کی یادگی سے چارج نہیں کریں گے، پھر نہ ہمارے اندر روحانی قوت ہوگی نہ جسمانی۔ آج کے بعد ہم یہ عزم کریں گے جتنا بھی آسانی سے ہو سکے 5-10 منٹ ہم آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں گے، اس کا جو ہے عملی مشق کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تمام ساتھی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرے دل کے اندر جتنی بھی دنیائی گندگیاں ہیں، محبتیں ہیں، وہ
غلاظتیں ہیں، گناہوں کی نحوستیں ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی رحمت سے دھل رہی ہیں۔ میرا دل صاف اور شفاف ہو رہا ہے، اور شکران کے طور پہ میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت احلو، وصلی علی محمد کما انت احلو، وفعل بنا ما انت احلو، فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ کریم اللہ، ہم عاجز مسکین آپ کے سامنے دست بدعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لے، اللہ ہماری حال پر رحم فرما دے۔ کریم اللہ، ہم نے آج اس مجلس میں سچی اور پکی توبہ کی، اللہ ہمارے توبہ قبول فرما دے۔ اللہ آئندہ جو زندگی ہے نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ آج جو امت مسلمہ پریشانیوں میں گرفتار ہے، اللہ ہم اپنی طرف سے بھی توبہ کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ خیر کے فیصلے نازل فرما، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ایک کریم اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ جو ہسپتالوں میں ہے، راستوں میں ہے، جو بیمار گھروں میں ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ صبر عطا فرما۔ اللہ ہم کو نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا، اللہ زمینی اور آسمانی تکالیف سے بچا، اللہ موذی مرضوں سے حفاظت فرما۔ ایک کریم اللہ روحانی امراض سے حفاظت فرما، اللہ حسد سے، بخل سے، کینہ سے، تکبر سے، اللہ شہوت سے، جتنے بھی روحانی مرض ہیں اللہ ہم سے نکال دیجئے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اللہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، عاجز و مسکین ہیں، اللہ آپ کو پکار رہے ہیں، اللہ ہماری پکار کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے کریم اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، موت کی سختیوں سے بچا، قبر حشر کی سختیوں سے بچا، اللہ پل صراط کی سختیوں سے بچا، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے کریم پروردگار، اتنے بندے اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں، اللہ وہ بھی ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائے گا۔ اللہ آپ تو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرما، دونوں جہانوں کی برائی اور تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اس دنیا سے ایمان اور اسلام احسان کامل کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز و قریب رشتہ دار اس جہاں سے فوت ہو چکے، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، ہم انتہائی کمزور ہیں، ہمارے علاقے والوں پر رحم فرما، ہمارے علاقے کو دین کا مرکز بنا۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ملک پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، حرم مکہ کی، حرم مدینہ کی، حرم بیت المقدس کی۔ اللہ جتنے بھی بندے، جتنے بھی جماعتیں، دینی خدام جس انداز میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں،
اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت گزاری کے لیے قبول فرما۔ اے فضل والے اللہ، اس اسم اعظم کے صدقے، اس کے صدقے میں تو کوئی سوال رد نہیں کرتا، آج ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے مقدر فرما۔ آج ہمارے اپنے دروازے سے خالی نہ لوٹا اللہ، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے تو بند کر لیے، تیرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے عطا فرما، غیروں کے در پر دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، جو دعائیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام نے مانگی، اللہ وہ تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ جن برائیوں سے، شرور اور فتن سے، جن آزمائشوں اور تکلیفوں سے ان تمام نیک ہستیوں نے پناہ مانگی، اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم